الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی سیئات، ان کی برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائیں، وحاق، اور گھیر لے گا بہم، ان کو، ما کانوا، وہ عذاب کے جس کے بارے میں، بہی، اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں جس بات کو بنیاد بنا کر اللہ تعالی نے اس موضوع کا آغاز کیا ہے وہ یہ کہ اگر ان لوگوں کے پاس زمین میں جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے دگنے ہو کر بھی آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے ما تقبل منہم، اللہ ان کا یہ دیا ہوا، یہ خرچ کیا ہوا یہ عمل اللہ کے ہاں ایک رائی کے دانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی عقیدہ توحید کے بغیر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ایک اکیلا واحد اور احد تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ مقبول ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، بندے کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہیں لیکن کبھی وہ کسی گھوڑے کو اپنا رازق مانتا ہے، وہ مٹی کے کسی ڈھیر کو اپنا الہ مانتا ہے، یا وہ اپنی مصیبتوں میں اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا کسی گدھے کو خیال کرتا ہے، کسی انسان کو، کسی ہستی کو خیال کرتا ہے، تو شاید کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ کیونکہ اگر انسان اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے شرک کی معافی نہیں ہے، اپنی زندگی میں ہر گناہ کی معافی مانگ سکتا ہے، اس کی یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اگر وہ اپنی زندگی میں خلوص دل سے توبہ کر لے۔ اب جو بات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے اس کا تعلق پچھلی آیت کے آخری حصے کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت کا آخری حصہ یہ تھا کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت والے دن ان کے سامنے وہ منظر سامنے آ جائیں گے جن کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، ان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ہم اتنی بڑی ذلت میں پڑ جائیں گے۔ یعنی ان کے گمان کے برعکس، ان کی سوچ کے برعکس۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کوئی عمل کرنے کے لیے جاتا ہے، مثلا ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ اٹھتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ ابھی رات ہی ہے، اور جب وہ آگے دن دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یا کبھی بندہ اچانک سویا ہے اور پھر جب اس کی اچانک سے بعد میں آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے ہیں، تو جیسے اس کے لیے یہ حالات بدلے ہوئے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے جن لوگوں پر یقین کیا، بھروسہ کیا، جن کے بارے میں ان کو یہ تھا کہ یہ چھڑوا لیں گے، بچا لیں گے، جنت میں ڈلوا دیں گے اور اللہ رب العالمین کچھ بھی نعوذ باللہ کر سکے گا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی جن کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہوں نے جو گھڑا ہوا تھا، جو سوچا ہوا تھا وہ گم ہو جائے گا، وہ تلاش ہی نہیں کر پائیں گے، اور پھر انسان بھاگتا ہوا نظر آئے گا کہ کسی طرح اللہ سے بچ جائے۔
کلا لا وزر، کوئی جائے پناہ اس دن نہیں ملنے والی. اور انسان کا ٹھہراؤ، انسان کا رکنا، انسان کا پلٹنا الی ربک یومئذ المستقر، اسی کے سامنے، ایک رب کے سامنے. اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو دوسری ان کے سامنے ظاہر کریں گے، وہ بھی بڑی ہولناک بات ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو برائیاں انہوں نے کمائی وہ بھی ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی. اسی پارے کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قیامت والے دن گواہیاں کیسے دلوائی جائیں گی. بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہ موضوع اسی پارے کے اندر بیان کیا ہے. اس کا ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہم کسی بھی بڑی جگہ پر جاتے ہیں، کسی مال پر یا کسی، آپ نے بھی ہو سکتا ہے اپنی دکان پر سیکیورٹی کے کیمرے لگوائے ہوں، سی سی ٹی وی جسے آپ کہتے ہیں. اس میں آپ 24 گھنٹوں کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، مہینے کی، ہفتے کی، سال کی، جتنی آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. ایون کہ آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اس میں یہ آپشن رکھنا چاہیں کہ ہم آوازیں بھی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ آواز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے. اگر یہ انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ پہنچا ہے تو کیا بعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھوں کو زبان دے دے، انسان کی جلد کو زبان دے دے، انسان کی آنکھیں، کان، پاؤں یہ بول بول کر بتائیں. یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وَكَانَ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. قیامت والے دن انسان مکر جائے گا، انکار کرے گا، اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے، یہ جو لکھا ہوا میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میں نے یہ نہیں کیا ہے. کوئی ایسا گواہ پیش کر جو میرے گھر کی خبر رکھتا ہو. اے اللہ فرشتوں نے صحیح نہیں لکھا، یہ حدیث ہے. مکر جائے گا انسان. اللہ تعالیٰ پھر انسان کے منہ پر مہر لگا دے اور پھر اس کے جسم کے اعضاء بول بول کر اس کو بتائیں گے. اور یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود ہی پھر اپنے نامہ اعمال کا حساب لے لو، جائزہ لے لو. اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم کس چیز کے مستحق ہو، آیا جنت میں یا جہنم میں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہوں نے جو اعمال کمائے وہ ان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے. دیکھنے میں انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں وہ گناہ بڑا ہلکا ہوتا ہے. یہ ہم نے جو بحث اکثر سنتے ہیں ہم، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، اس کو علماء کی اصطلاح میں سمجھیے بھی. صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں جو سب سے جامع تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے جب وہ گناہ نہ سمجھا جائے. جب بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے پھر وہ چھوٹا سے کیوں نہیں وہ بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ کے حرام کردہ ایک کام کو وہ حلال سمجھ رہا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہر گناہ صغیرہ گناہ ہے جب انسان اس سے توبہ کر لے، جب انسان اس سے بچنے کی سعی کرے، کوشش کرے، بچے، پیچھے ہٹے. اب یہ ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انسان نے جو اعمال کیے ان کا کمایا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ عطا کرے گا، ایک ہی بدلہ، اس کے بدلے میں اس جیسا ہی ملے گا. لیکن ہمیں اس بات کی خبر تو نہیں ہے نا کہ ہمارا گناہ کتنا بڑا ہے. اسی لیے تو سیدنا حذیفہ بن یمان کا قول بھی ہے اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کی گردن پر کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پر بیٹھی مکھی ہو. گناہ کو گناہ سمجھیے. گناہ کبیرہ کب بنتا ہے؟ جب انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا یا اس کے اوپر اصرار کرتا ہے
بار بار کرتا ہے۔ اب ایک انسان یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اس خیال میں ہے کہ میں توبہ کر ہی رہا ہوں، اللہ معاف کر ہی رہا ہے، جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے جی۔ ہاں اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن تجھے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تیری توبہ بھی خالص اور سچی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے صحابہ کرام وہ رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے کچھ چیزیں سیکرٹ رکھی ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں بتایا کہ کب مرنا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں بتایا کہ تمہارا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہر مصیبت تمہارے لیے خیر کا سبب بن سکتی ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہر خوشحالی تمہارے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ تو ہم نے خود اپنے اندر اخلاص لے کر آنا ہے، جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ مین آئیڈیا اس صورت کا یہی ہے کہ اپنے دل کے اندر اخلاص لے کر آئیے، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیے اور ڈرتے بھی رہیے۔ تیسری چیز جو اس میں سمجھ آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہوں نے جو کچھ کمایا، جو کچھ کیا، اس کا وبال اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ میں دو دعاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو آتی ہیں۔ ایک دعا میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ تو نے جو کچھ مجھے دیے ہے اس میں برکتیں ڈال دے، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور جو مصیبت شر میرے مقدر میں تو نے لکھ دیے ہے مجھے اس سے بچا دے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہاں تک ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی میرا پیدا کرنے والا ہے، تو اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور جو میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے میں اپنی ہمت کے مطابق اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو گناہ میں نے کیے ہیں میں ان کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ان کا وبال نہ ملے۔ گناہ ہو گیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، اللہ کے ریکارڈ میں وہ ہوتا ہے اور انسان نے اس سے توبہ نہیں کی ہوتی۔ انسان بھول جاتا ہے، انسان نے توبہ بھی نہیں کی ہوتی، اللہ کے ریکارڈ میں وہ ہوتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرتا ہے، پہیہ گھومتا ہے، بندہ اس پوائنٹ پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر اس کے اوپر اس جگہ سے مصیبت آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے ساری سدھی پہندگی سے یہ کی ہو گیا۔ وہ اچانک سے جو اچانک مصیبت آتی ہے دراصل وہ اس کے وہ بھولے ہوئے گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ میں نے اسی کلاس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی اس کے بازو میں شدید درد رہتا تھا، بڑے علاج کروائے لیکن کہیں سے اس کی بند نہیں پڑی۔ ایک دم کروانے والے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی میں دم کر دیتا ہوں لیکن آپ اپنا محاسبہ بھی کریں، ممکن ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر اس نے دم کیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ چند دن کے بعد جس سے دم کروانے گیا تھا وہ کہتا ہے میں سڑک پر چلتا ہوا جا رہا تھا، ایک گاڑی میرے پاس رکی ہے اور اندر سے وہی آدمی نکلا جس کے بازو میں درد تھا، اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ کہتا ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنا محاسبہ کرو، میں نے اپنا محاسبہ کیا، پچھلے کھاتے کھلوائے تو پتہ لگا کہ جس جگہ پر میری فیکٹری ہے 10 سال پہلے جب میں نے وہاں بنوائی تھی تو 2 مرلے جگہ ایک غریب عورت کی تھی، اس نے ہمیں سیل نہیں کی تو ہم نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس عورت نے مجھے بد دعا دی اللہ تجھے سکون نہ دے۔ اب 10 سال بعد میرے بازو میں درد شروع ہوا تھا، میں اسے ہلا نہیں سکتا تھا اور مجھے یاد بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے محاسبے کا کہا مجھے یاد آیا، مجھے کھاتے دیکھ کر پتہ لگا، میں نے اپنی اس بہن کو تلاش کیا، اس سے معافی مانگی، اس کی تلافی کی اور اسے میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ میرے بھائی کی تکلیف کو دور کر دے۔ کہتا ہے اس نے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تھے میری تکلیف ختم ہو گئی۔ گناہ کا وبال انسان کے اوپر پڑ جاتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے اپنے سجدے میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، دقہ و جلہ، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، دقہ و جلہ
وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، اور اے اللہ وہ میں نے کہیں چھپ کر کیے ہیں یا سب کے سامنے کیے ہیں، اے اللہ میرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تشہد میں اللہ کے رسول کی دعا تھی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی، اے اللہ جو میں نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو سب کے سامنے کیے، جو تیرے علم میں ہیں اور میں بھول چکا ہوں، اے اللہ ان سارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ بندے کو چاہیے بندہ اللہ سے یہ دعا کرے، وگرنہ گناہ کا وبال دنیا میں بھی پڑ جاتا ہے اور آخرت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں پڑھنا ہی پڑنا ہے۔ اگلا نقطہ ہے وَحَاقَ بِهِمْ، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کی بھی بہت لمبی تفصیل ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل دیکھیں گے کہ عذاب ان کو کیسے گھیرے گا اور ان کا جرم کیا ہے، اور ہم اس